شروع اللہ پاک کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ عبادت کے لیے فرصت کی نہیں توفیق کی ضرورت ہوتی ہے۔ گفتگو ہی بتا دیتی ہے تربیت ہی ہے یا صرف پالا گیا ہے۔ آپ کا بہت زیادہ اچھا ہونا بھی آپ کو لے ڈوبتا ہے۔ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب آدمی 40 سال کا ہو جاتا ہے تو آسمان سے اس کو ایک آواز دی جاتی ہے کہ تیری واپسی قریب ہے، سامان تیار کر لے۔ دنیا میں خوبصورت دل تلاش کرو، خوبصورت چہرے نہیں، کیونکہ خوبصورت چہرے تو بہت ہیں لیکن خوبصورت دل والے لوگ بہت کم ہیں۔ ایک رات میں اپنے کمرے میں سو رہا تھا کہ آخر سے میری آنکھ کھل گئی۔ سامنے موت کا فرشتہ کھڑا تھا۔ میں نے گھبرا کے پوچھا کہ یہاں کیسے؟ مالک الموت نے کہا کہ تیری ماں کو لینے آیا ہوں۔ میں ایک دم گھبرا گیا، دل دبدبایا، آنکھ نم ہو گئی۔ میں نے کہا ایک سودا کرتے ہیں، مجھے لے جاؤ، میری ماں کی زندگی بخش دو۔ اس پر مالک الموت مسکرایا اور کہا کہ لینے تو تجھے ہی آیا تھا، پر تجھ سے پہلے تیری ماں نے سودا کر لیا ہے۔ انسان جب اندر سے ٹوٹ جائے تو کسی بھی ماحول سے خوش نہیں ہوتا، چاہے آس پاس بہت محبت اور احساس کرنے والے لوگ ہی کیوں نہ ہوں۔ صلاۃ التوبہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے پھر وہ اچھی طرح وضو کرے اور اٹھ کر 2 رکعت نماز پڑھے اور پھر اللہ پاک سے معافی مانگے تو اللہ پاک اسے ضرور معاف فرما دیں گے۔ زندگی میں خود کو کبھی کسی کا عادی مت بنانا، کیونکہ انسان بہت غرد غرض ہے۔ جب آپ کو پسند کرتا ہے تو آپ کی برائی بھول جاتا ہے، اور جب آپ سے نفرت کرتا ہے تو آپ کی اچھائی بھول جاتا ہے۔ اللہ پاک کے اس قدر قریب ہو جاؤ کہ تم دعا مانگو تو فرشتے آمین کہیں۔ فاصلے بڑھتے ہیں تو غلط فہمیاں بھی بڑھ جاتی ہیں، پھر وہ بھی سنائی دیتا ہے جو کہا بھی نہ ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک چونٹی سے پوچھا، تمہاری سال بھر کی خوراک کیا ہے؟ چونٹی نے جواب دیا، فقط 2 دانے۔ آپ علیہ السلام نے اس کے پاس 2 دانے رکھ کر اس کا بل بند کر دیا۔ سال بعد جب دیکھا تو چونٹی نے 1 دانہ کھایا تھا، 1 بچا رکھا تھا۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا، 1 دانہ کیوں بچا رکھا ہے؟ چونٹی، پہلے میرا بھروسہ اللہ پاک پر تھا کہ 2 دانے کھا بھی لوں تو وہ بھی اور دے گا، اب بات انسان کی تھی اس لیے 1 بچا لیا، کیا پتا پھر دے نہ دے۔ سبحان اللہ۔ جیب بھاری ہو تو دشمن بھی خطائیں معاف کر دیتے ہیں، اور ہاتھ خالی ہو تو سگے بہن بھائی بھی سلام نہیں کرتے۔ محفل میں چل رہی تھی میرے قتل کی تیاری، ہمیں دیکھا تو سب بولے، بڑی لمبی عمر ہے تمہاری۔ یقین کریں باپ دنیا کا وہ واحد شخص ہے جو خود سے بھی زیادہ آپ کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہے۔ والد کی ناراضگی یعنی اللہ پاک کی ناراضگی ہے۔ جو آپ کی برائی کرتا ہے کرنے دیں، کیونکہ برائی وہی کرتا ہے جو آپ کی برابری نہیں کر سکتے۔ مانگو صرف اسی سے جو دیتا ہے خوشی سے اور کہتا نہیں کسی سے۔ اگر لوگ آپ کو قبول نہیں کرتے تو بھی مایوس نہیں ہونا، کیونکہ لوگ اکثر وہ چیزیں چھوڑ دیتے ہیں جن کی قیمت وہ نہیں دے سکتے۔ ہم کبھی بھی کسی کے لیے اہم نہیں ہوتے، یہ سب ہمارے وہم کا کھیل ہے۔ اپنے بہن بھائی بھی اپنے نہیں ہوتے، یہ میں نے اپنے والدین کے بہن بھائیوں کو دیکھ کر سمجھا ہے۔ بعض دفعہ کچھ لوگ اپنے بولے ہوئے الفاظ کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے دل سے اتر جاتے ہیں۔
इंसान की तमाम परेशानियां दो बातों की वजह से हैं। तकदीर से ज्यादा चाहता है, वक्त से पहले चाहता है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मैयत पर कब्र की मंजिल बहुत सख्त होती है। मोमिनों को चाहिए कि मोमिन की शब दफन 2 रकात नफल वहशत कब्र या नमाज हदिया मैयत मगरिब और ईशा के दरमियान इस तरह पढ़े कि पहली रकत में सूरत अल्हम्दुलिल्लाह के बाद 1 मरतबा आयतल कुर्सी और दूसरी रकत में अल्हम्दुलिल्लाह के बाद 10 मरतबा इन्ना अंज़लना यानी सूरत कदर पढ़े और इसका सवाब मरने वाले जन या मर्द की रूह को बख्श दे। बात हमेशा तमीज़ से और इतराज़ दलील से कीजिए, क्योंकि ज़बान तो हैवानों के मुंह में भी होती है, मगर वो इल्म और सलीके से महरूम होते हैं। चुप करके सब सहते रहो तो अच्छे हो, बोल पड़ो तो आपसे बुरा कोई नहीं। सच्चाई के रास्ते पे चलते हुए अगर अकेले रह जाओ तो मायूस मत होना, क्योंकि सूरज ही अंधेरे को रोशनी में बदल देता है। नमाज फजर। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से किसी ने पूछा, मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि सुबह नमाज पढ़ूँ पर उठा नहीं जाता। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने इरशाद फरमाया, ये नींद की वजह नहीं है, बल्कि तुम जो सारे दिन गुनाह करते हो वो तुम्हारी गर्दन में तोक, हाथों में हथकड़ी और पाँव में बेड़ियां बनकर तुम्हें उठने नहीं देते। अच्छा वक्त और अच्छे लोग हर किसी के मुकद्दर में नहीं होते। जब भी इनमें से कोई मिल जाए तो इसे ज़ाया नहीं करना चाहिए। जिस दिन तुम्हें यह मालूम हो जाएगा कि जो काम तुम्हारी मर्जी से नहीं होते वो तुम्हारे लिए कितने बेहतर होते हैं, इस दिन तुम्हारी बेसुनी ख़त्म हो जाएगी। अगर कोई तालिब इल्म ये सोच ले कि इल्म उस्ताद से नहीं किताब से हासिल होता है, तो उस दिन नाकामी की पहली सीढ़ी पर कदम रख लिया। कुछ लोगों को लगता है कि हम उनकी हकीकत से अनजान हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि हमसे बेहतर उनकी असलियत और हकीकत और कोई नहीं जानता। हमारी खामोशी मजबूरी नहीं है, तुमको मोहलत है कि तुम सुधर जाओ। बहुत अजीब दुनिया है, यहाँ झूठ नहीं, सच बोलने से रिश्ते टूट जाते हैं। जिंदगी की किताब के सबसे कीमती सफ़े वालिदैन हैं। थैंक्स टू वॉच माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट्स में बताया करें आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। खुश रहें, आबाद रहें।